أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور تمہارے حق میں وہ بہتر نہ ہو۔ اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 216 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو بتایا ہے کہ انسانوں کے پاس جو صلاحیت ہے، جو سوچنے کی قدرت ہے، اور جو تمام قوتیں اسے ودیعت کی گئی ہیں وہ محدود ہیں۔ وہ دیکھنے کی قوت ہو، چاہے وہ غور و فکر کرنے کی قوت ہو، یا اس کی جسمانی اور ذہنی ساخت ہو، وہ محدود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنے اوپر گراں سمجھتا ہے اور اس کے لیے ایک چیز مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ جیسے کوئی انسان کڑوی دوا کھاتا ہے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس کے منہ کا مزہ کچھ دیر کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، اور اسے بہت ہی مشکل سے وہ کھا پاتا ہے، لیکن جب اس کے نتائج آتے ہیں تو اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان نتیجے کو دھیان میں رکھ کے اور اس خیال سے کہ مجھے شفا مل جائے گی، کڑوی دوا انسان پی لیتا ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو پینے میں بہت ہی مزیدار، بہت ہی شیریں، بہت ہی شاداب، لیکن کبھی کبھی اس کے نتائج بالکل صحت کے لیے خراب واقع ہوتے ہیں اور اس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے انسان اس کو پینے سے رک جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تھی وہ بڑا شدید وقت تھا آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مکے سے ہجرت کی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کا تعاقب کیا اور یہ چاہا کہ راستے میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو ختم کر دیا جائے اور وہ مدینے تک نہ پہنچ سکیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزلوں پر رکتے ہوئے مدینے پہنچے، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد بظاہر آپ اپنا وطن چھوڑ کے گئے تھے، اپنا گھر چھوڑ کے گئے تھے، اور اس شہر کو چھوڑ گئے تھے جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، اور آپ نے اس افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہاں مدینے پہنچے بے سر و سامانی کے عالم میں تو انصار نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی، اور اس کے بعد 8 سال کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اس کے علاوہ اسلام جزیرۃ العرب کے تمام خطوں میں پہنچا اور وہاں سے نکل کر پوری دنیا میں پہنچا۔ اس سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے مکے کے لوگوں نے آپ سے معاہدہ کرنا چاہا تھا اور کمپرومائز کے لیے کچھ چیزیں اور شرطیں رکھی تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو آپ ہم اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم راضی ہیں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ اتنا مال آپ کے پاس ہم جمع کر دیں گے کہ آپ
مکے کے سب سے زیادہ امیر شخص ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ بظاہر اس میں آپ کو ایک آسان سا حل نظر آ رہا تھا اپنی مشکلات کا اور تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کا، اور اس کو ایک کوئی سیاسی آدمی ہوتا تو اسے قبول بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا، اور آپ نے ایک مشکل راستہ چنا جو قربانیوں والا راستہ تھا، جو جد و جہد کا راستہ ہے، اور اس کا نتیجہ جو سب کے سامنے آیا کہ 23 سال کی مدت میں پوری دنیا میں اور دنیا کے اکثر خطوں میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور بہت سے ممالک فتح ہو گئے، بہت سے علاقوں میں اسلامی دستے پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے انسان کی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کبھی کبھی کہ انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ایسا مرحلہ سامنے ہوتا ہے کہ وہ بظاہر نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے اچھے آتے ہیں۔ اس میں اگر آدمی صبر کر لے اور استقامت اختیار کر لے اور اپنے مشن پر گامزن رہے تو اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، اور آئندہ اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر جلد بازی میں کوئی فیصلہ اور کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان اپنا وجود بھی کھو دیتا ہے یا اپنا مشن بھی ختم کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جس ملک میں رہتے ہیں اور جس زمانے میں ہم لوگ ہیں اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ حکمت سے کام لیں، اور کبھی حالات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیں، اور بہت جلد بازی اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، جس سے یہ محسوس ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور نصرت آئے گی، اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ سیرت سے بھی یہی واقعات ہمارے سامنے درس دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی کلی بات نہیں ہے کہ قاعدہ ایسا ہی ہمیشہ ہو کہ جو چیز آدمی کو ناپسند ہو نتیجے کے اعتبار سے مفید ہی ہوگی، اور جو انسان کو چیز پسند ہو وہ نتیجے کے اعتبار سے خراب ہی ہوگی۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور انسان کا کے فہم اور فراست کا اس میں دخل ہے۔ یہ آیت کریمہ اس جگہ پر مذکور ہے قرآن میں کی سورہ میں جہاں پر قتال کو فرض کیا گیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قتال ایک مشکل امر ضرور ہے، لیکن اس کے نتائج اللہ کی طرف سے بڑے اچھے آتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو قرآن کی آیتوں اور قرآن کے مفہوم کو اور اس سے درس لیتے ہوئے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔